ناراض ہونے سے پہلے ہماری بتائی ہوئی دلائل کو قرآن میں حدیث میں دیکھیں. اگر واقعی میں اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے تو اپنے بگڑے عقائد کی اصلاح کرے اور اپنے عقیدے کی اصلاح کرتے ہوئے دنیا اور آخرت سنوارنے کی کوشش کرے. ان اريد الا الاصلاح وما توفیقی الا باللہ. ہمارا مقصد صرف آپ کی اصلاح ہے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، شرک اللہ کے نظر میں سب سے بڑا ظلم اور سب سے بڑا گناہ ہے. جیسا کہ سورہ لقمان کی 12 نمبر آیت میں اللہ نے کہا اذ قال لقمان لابنہ وهو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کی ذات میں شرک نہ کرنا یہ بہت بڑا ظلم ہے. شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا، یہ بھی شرک ہے. اللہ کو اللہ مانتے ہوئے کسی اور کے بھی سجدے کرنا، یہ بھی شرک ہے. اللہ سے دعائیں کرنا چھوڑ کر غیروں سے دعائیں کرنا، یہ شرک ہے. اللہ سے دعائیں کرنے کے ساتھ ساتھ غیروں سے بھی مانگنا، وہ دعائیں، وہ ضرورتیں، وہ حاجتیں جو صرف اللہ وحدہ لا شریک پوری کر سکتا ہے، غیروں سے طلب کرنا یہ بھی شرک ہے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے لیے قربانیاں، اللہ کے لیے رکوع، اللہ کے لیے سجدے، اللہ کے لیے دعائیں، اللہ کے لیے نذر و نیاز، یہ تمام چیزیں اللہ کو چھوڑ کر غیروں سے کرے تو بھی شرک ہے. اللہ کو کرتے کرتے غیروں کو بھی کرنے لگے، یہ بھی شرک ہے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ سورہ انعام کی 82 نمبر آیت میں کہتا ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم. وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں کرے، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ان کے لیے امن اور یہ ہدایت پر ہیں. صحابہ نے کہا ہم ایمان لانے کے بعد ہم کون سا ظلم کیے ہیں اللہ کے نبی؟ تو آپ نے بیان فرمایا یہاں ظلم سے مراد گناہوں کا ظلم نہیں بلکہ شرک کا ظلم ہے. جیسا کہ سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے لقمان کی نصیحت بیٹے کے حق میں فرمایا تھا کہ ان الشرک لظلم عظیم. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی انبیاء کو دنیا میں مبعوث کیا ان کا ایک مشن تھا. سورہ نساء کی 32ویں آیت میں اللہ کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. ایک اللہ کی عبادت کرنا، ان کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہی مشن تھا سارے انبیاء علیہ السلام کا. اب انبیاء کا سلسلہ تو دنیا سے ختم ہو گیا. انبیاء کے بعد ہم جیسے علماء حق انبیاء کے وارثین ہیں. انبیاء کے مشن کو، انبیاء کے سلسلے کو قیامت تک جاری رکھنا ہم وارثین انبیاء کی ذمہ داری ہے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں صحیح بخاری 5970 پر 6 نمبر کی حدیث اور صحیح مسلم 80 پر 7 نمبر کی حدیث. نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابیوں، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے بڑے گناہ کیا ہیں؟ ہاں اللہ کے نبی بتائیے. آپ نے بیان فرمایا کہ الاشراک باللہ، اللہ کے وحدانیت میں کسی کو شریک کرنا بہت بڑا گناہ ہے. وہ حقوق الوالدین، اللہ کے شرک کے بعد دنیا کے حقوق العباد میں والدین کی نافرمانی کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے رب کی نگاہ میں. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی 116 اور 48ویں آیت میں بیان کرتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، شرک کے علاوہ جو گناہ چاہے اللہ معاف کرے. اللہ اگر چاہے گا تو اسے معاف کرے گا، لیکن شرک کو کسی بھی صورت میں ہرگز معاف نہیں کرے گا. اور جو انسان شرک کے دنیا سے، شرک کے زندگی سے سچی توبہ کر کے توحید کے راستے پر آئے گا، سچی توبہ کرے گا، سورہ فرقان کی 70 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. جو آدمی سچی توبہ کرے، ہم پر ایمان لاتے ہوئے عمل صالح کرے، اللہ کہتا ہے ہم ایسے لوگوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے.
ہم ایسے لوگوں شرک کرنے والوں کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے، اور اللہ بڑا بخشنے اور رحم کرنے والا ہے۔ جو آدمی سدھرنا چاہے گا، توحید کے عقیدے کو اپنانا چاہے گا، رب غفور الرحیم کا انعام تو دیکھو، شرک کیے ہوئے کبیرہ گناہوں جیسے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے کا تحفہ دینے کا وعدہ کیا ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ سورہ انعام کے اندر کئی انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد یہ بیان کیا، سورہ زمر کی 65 نمبر آیت میں وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے نبی، ہم نے آپ کی طرف ویسے ہی وحی کی جیسے آپ سے پہلے نبیوں کی طرف وحی کی۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے، اگر اللہ کی وحدانیت میں آپ انبیاء بھی شرک کرو گے، اللہ آپ کے اعمال کو ضائع اور برباد کر کے رکھ دے گا، اور آپ نبی، رسول، پیغمبر بھی خسارہ اٹھانے والے بن جائیں گے۔ سورہ انعام میں کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اے انبیاء، 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا اے اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں، اے رسولوں، اے انبیاء، یہ سن لو، اگر آپ نے بھی اللہ کی وحدانیت میں شریک کیا تو آپ جتنے کام کیے رہیں گے سب برباد کر کے اللہ رکھ دے گا۔ اب یہ بات، اس بات کی تنبیہ ہے، صفحہ ہستی پر، اس زمین پر سب سے زیادہ متقی پرہیزگار بندے اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کی مثال بیان کر کے کہہ رہا ہے اگر انبیاء سے بھی غلطی ہو جائے تو اللہ ان کو نہیں معاف کرے گا، ان کے اعمال غارت اور برباد کر دے گا۔ تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت کہ ہم شرک کرتے جا رہے ہیں، بدعت کے کام کرتے جا رہے ہیں، سندل کتے، ملیدہ کتے، چہلوم کتے، 11ویں کتے، عرساں کتے، جھنڈے کتے، کنڈے کتے، وہ پیران کا شجرہ کتے، یہ بزرگان کا، یہ مرشدان کا شجرہ کتے، مریدہ من کو گھٹ پکڑ لے بیٹھ رہی، اور یہ سمجھ رہی ہمیں سید خاندان کے اور ہمارا شجرہ بڑے مرشدان سے ہمارا کیا ہے تعلق ہے، ہم فلاں کے مرید ہیں، انہوں ہم نہ جنت میں چھڑا لے چلے جائیں گے۔ ارے پیغمبران شرک کرے تو اللہ ان کے اعمال برباد کر کو کیا ہے ان کو خسارے میں مبتلا کر، تم بول رہا ہم اور آپ شرک کریں گے تو کیا جنت میں جائیں گے؟ سوچنے والی بات ہے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ کی 72 نمبر آیت میں کہتا ہے اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ جو اللہ کی وحدانیت میں شریک کرے گا اللہ اس پر جنت حرام کر دے گا، جہنم اس کا ٹھکانہ بنائے گا، اور ظالمین کا کوئی مددگار قیامت کے دن نہ ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں نا ہمارے بزرگاں، ہمارے پیراں، ہمارے ولیاں ہم نہ جھگڑا کر کو جنت دلیں گے گا، تو اللہ کہہ رہا ہے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، ظلم کرنے والے ظالم، شرک کرنے والے مشرکوں کا کوئی مددگار قیامت کے میدان میں نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر! رب کی بات سے بڑی کس کی بات سچ ہو سکتی ہے؟